عالم کا مقام کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حکم ہوگا کہ جنتیوں جنت میں چلے جاؤ، جس کے اچھے اعمال ہیں سب کو بخش دیا گیا۔ میزان پہ اعمال تولے جائیں گے، وزن کیے جائیں گے، جس کے اعمال اچھے ہوں گے حکم ہوا جاؤ جنت میں، تیرے اعمال اچھے ہیں جنت میں، جاؤ جنت میں، جنت میں۔ عالم دین کا نمبر آئے گا، اللہ فرمائے گا رک جاؤ، اس کو روک دو۔ عالم دین گھبرا جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں کہ وہ بار بار عزت کے سجدہ ریز ہوں گا، کہیں گا خالق کائنات دنیا میں میں تیرے دین کی خدمت کی، تیرے دشمنوں سے میں لڑتا رہا، تیرے بدبو کے خلاف میں اپنی زبان کا استعمال کرتا رہا، اسلام پر اٹھنے والے ہر حرنے کا میں جواب دیتا رہا۔ رب قدیر کیا میری وہ نیکیاں برباد ہو گئی، ضائع ہو گئی، تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی؟ کہ عابد کو حکم ہوا کہ جنت میں جاؤ، نمازی کو حکم ہوا کہ جنت میں جاؤ، روزہ دار کو حکم ہوا کہ جنت میں جاؤ، پرہیزگار کو حکم ہوا کہ جنت میں جاؤ، زکوٰۃ دینے والوں کی زکوٰۃ قبول ہی کہا کہ جنت میں جاؤ، مجھے روک دیا گیا۔ رب فرمائیں گا اے میرے رسول کی امت کے عالم گھبرا نہیں، تجھے اس لیے نہیں روکا گیا کہ تو جنتی نہیں ہے، بلکہ اس لیے روکا گیا کہ تو رک اور جتنوں کی تو شفاعت کرے گا ان سب کو بھی میں بخش دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کی کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے۔ آقا کہتے ہیں کہ جب تک عالم دین چاہے گا جتنوں کی چاہے گا اتنوں کی شفاعت کرتا ہے، اور جب وہ شفاعت کرتے کرتے اس کا دل بھر جائے گا، کہے گا مولا جتنوں کی میں شفاعت کرتا تھا، جتنوں کو میں جانتا تھا، میں نے سب کی شفاعت کر دی، اب حکم دے کہ میں بھی جنت میں چلے جاؤں گا۔ رب فرمائیں گا اچھا تو بھی چلا جائے۔ تو علم دین کی بڑی اہمیت ہے، اور علم دین کے ساتھ دنیا بھی علم چاہیے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جب تک دنیا میں ہو تو دنیا میں رہنے کا بھی ڈنگ سیکھو، یہاں کے علوم و فنون بھی سیکھو۔ آقا کی حدیث اعلیٰ کے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن محدثین نے اس پر گفتگو کی اور کہا کہ اصل میں سند ضعیف ہے، لیکن اس کا متن میں خرابی نہیں ہے، اور اس میں جو مقصد ہے بتانے کا وہ علم دین کے حصول کی اہمیت کو واضح کرنا ہے۔ آقا نے کہا علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا ہے۔ چین عرب سے بہت دور تھا، اور آج بھی دور ہے، ایسا نہیں کہ قریب ہو گیا، آج بھی دوری ہے، ہزاروں میل کا فاصلہ ہے۔ اب سائد سی بات ہے کہ حضور فرما رہے چین جانا پڑے علم حاصل کرو، تو چین میں تو کوئی نبی نہیں تھا، نبی تو خود تعلیم دینے آئے تھے، تو وہ کون سا علوم ہے جس کے لیے آپ چین بھیج رہے ہیں؟ تو وہ دنیاوی علوم و فنون ہے، اس لیے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو دین کے بھی علم سے آراستہ ہوتا ہے اور دنیاوی علوم سے بھی آراستہ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات کہی، اور جب میں نے قول کو اعلیٰ حضرت نے پڑھا تھا بہت دیر تک سوچتا رہا، اتنے نکات اس میں معلوم ہوئے مجھے کہ ایک جملے میں کیا سمندر کو سمیٹ دیا اعلیٰ حضرت نے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، اے سنی مسلمان، وزنی بن بوجھ مت بن۔ کیا جملہ فرمایا ہے؟ وزنی بن بوجھ مت بن۔ بوجھ اور ہوتا ہے، وزندار اور ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے دونوں۔ حالانکہ سننے میں لگتا ہے بھائی وزن کو بھی ہم بوجھ کہہ دیتے ہیں، یار بوجھ بہت زیادہ ہے یا وزن بہت زیادہ ہے، بات تو ایک ہی ہوئی ہے، لیکن نہیں، یہاں بڑا فرق ہے۔ وزنی ہونا اور ہوتا ہے، بوجھ بننا اور ہوتا ہے۔ ایک انسان جب عقل سے عاری ہو جاتا ہے، نافہمی کا شکار ہو جاتا ہے، جب اس کا علم اس کا ساتھ نہیں لیتا، وہ بدعقیدہ ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے پورے معاشرے، جس معاشرے میں رہتا ہے اس پورے معاشرے پر بوجھ بن جاتا ہے۔ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اس خاندان والوں پر بوجھ بن جاتا ہے، جن لوگوں کے درمیان میں رہتا ہے ان لوگوں کے درمیان بوجھ بن جاتا ہے۔ لیکن وزنی ہونا یہ ہے کہ جب علم و فہم نفع بخش ہو جاتا ہے اور آدمی اپنی کسی ایک خاص فیلڈ میں، کسی ایک خاص شعبے میں محنت و مشقت کرتا ہے اور اس کی تعلق سے بڑی تحقیق اور ریسرچ کرتا ہے، تو حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اس معاملے میں، اس فن میں، اس فنون میں اس کا لیول، اس کا معیار اتنا بلند و بالا ہو جاتا ہے کہ لوگ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، گویا کہ وہ اتنا وزنی ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر اس علم کو اگر کوئی جانتا ہے اور اگر اس علم کو سیکھنا ہے تو خدا کی طرف جاؤ، جس کو کہا جاتا ہے وہ شعر نیلے ہو جاتا ہے، اس کی طرف اشارے کیے جاتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے ایک پیغام دیا کہ آپ جس فیلڈ میں رہتے ہو اس فیلڈ میں وزنی بنو۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص عالم دین بنے، اس لیے کہ عالم دین بننا فرض کفایہ ہے۔ پوری بستی میں اگر ایک بھی عالم ہے سب بری ہو گئے، اور اگر پوری بستی جاہل ہے تو سب ذمہ دار ہوئے، سب گنہگار ہوئے۔ تو آپ جس فیلڈ میں
اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو اپنے فیلڈ میں اتنی محنت کرو کہ ایسے وزنی ڈاکٹر بن جاؤ کہ دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ اگر اس بیماری کا کوئی علاج کر سکتا ہے تو ڈاکٹر فلاں ہے۔ انجینئر ہو تو اپنے فیلڈ میں اتنے وزنی بن جاؤ کہ انجینئرنگ کی فیلڈ میں آپ کی طرف اشارہ کیا جائے، حتیٰ کہ اگر آپ ایک میکینک بھی ہو اس تعلق سے بھی آپ کی طرف اشارہ کیا جائے کہ صاحب اگر یہ گاڑی کو کوئی درست کر سکتا ہے تو اللہ میکینک صاحب درست کر سکتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے وزنی ہونا۔ اور دنیا کے جتنے علوم ہیں مولا کائنات علی مرتضیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی، کہا کہ لوگوں علم کے حصول میں شرماؤ مت۔ اگر علم کافر کے بھی سینے میں ہو اسے حاصل کرو، وہ تمہاری وراثت ہے کہ جتنے علوم ہیں تمہارے باپ آدم دنیا میں لائے تھے، تمہارے باپ کی وراثت ہے، غلط جگہ چلے گئی۔ علم ایسی وراثت ہے، علم ایسی نعمت ہے کہ اگر کافر کے سینے میں بھی ہو اس سے بھی حاصل کر لو کہ کافر کے سینے میں یہ نعمت جب تک رہتی ہے بے چین رہتی ہے، جب تک سینہ کافر سے منتقل ہو کر سینہ مومن میں نہ جائے اس کو اطمینان نہیں حاصل ہوتا۔ تو علم ہماری وراثت ہے، یہ ہمارے باپ آدم نے لایا ہے علم۔ اور ایک مقام پہ آقا نے علم کی اہمیت کو اس قدر اجاگر کیا کہ میں حیران ہو گیا کہ شاید دنیا کے کسی رہبر نے علم کے حصول کے تعلق سے اتنی بڑی بات کی۔ تاریخ میں ایسی مثال نہیں کہ علم ہوتا کیا ہے، علم کی اہمیت کیا ہے۔ علم صرف ذریعہ معاش کا ذریعہ نہیں ہوتا، روزی روٹی کا ذریعہ نہیں ہوتا۔ علم حقیقت میں انسان کو انسان کو شعور بخشتا ہے۔ آقا نے جو مثال دی جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، تاریخ میں علم کے حوالے سے ایسی مثال مجھے آج تک نہیں ملی۔ اگر آپ کے پاس اس سے بڑی مثال ہو تو میں سننے کے لیے تیار۔ آقا نے کہا لوگوں علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ اگر تم سے ممکن ہو تو تم میں سے کوئی حصول علم کے لیے لوہے کے جوتے بنا لے، لوہے کے جوتوں کو اپنے پیروں میں ڈال لے اور علم کے حصول کے سفر کرتا رہے حتیٰ کہ لوہے کے وہ جوتے گھس جائیں، ختم ہو جائے، مگر تب بھی وہ علم حاصل کرتا رہے۔ یہ نہ سمجھے کہ میں نے سب کچھ حاصل کر لیا، بلکہ سمجھے کہ جو کچھ حاصل کیا ہے سمندر سے قطرہ ہے، حتیٰ کہ زندگیاں ختم ہو جائیں گی، مگر علم پوری مکمل طور پہ تم علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ کتنی پیاری مثال ہے، وہ ہے علم کی اہمیت۔ جہالت اپنے آپ میں خود ایک موت ہے۔ جہالت کے ساتھ عبادت بھی نامقبول ہوتی ہے اور علم کے ساتھ تھوڑی عبادت بھی مقبول ہوتی ہے۔ اس کا فرق کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی الملفوظ میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں اور حدیث پاک کے حوالے سے بیان کیا کہ سرکار کی حدیث ہے، اور حدیث پاک یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں روزانہ عصر کے وقت شیطان کا تخت سمندر میں بچھتا ہے، روزانہ، آج بھی بچھا ہے کل بھی بچھے گا۔ ایسا کوئی دن نہیں جاتا کہ شیطان کا تخت، شیطان کا دربار سمندر کی سطح پہ قائم ہوتا ہے، وہ برپا ہوتا ہے۔ جتنے اس کے چمچے شیاطین سب جمع ہو جاتے ہیں اور 24 گھنٹے کی پوری رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیطان کا تخت حسب معمول بچھا، اس کا دربار بھرا، شیطان اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا ابلیس اور سارے شیاطین قطاروں میں کھڑے ہوئے۔ ہر شیطان نے اپنے اپنے کام سنانے شروع کیے، کہا کہ حضور اے شہنشاہ شیاطین، میں نے فلاں کو گمراہ کیا، بہکایا اور اس کو قتل کروایا۔ شیطان نے کہا سر ہلا دیا، کچھ نہیں، تو اس کے لیے تو روز کا معاملہ ہے نا، کوئی نئی بات تو تھی نہیں اس کے لیے۔ دوسرے شیطان نے کہا کہ میں نے میاں اور بیوی میں جھگڑا کروا دیا، طلاق کروا دیا۔ شیطان نے کہا ٹھیک ہے، کوئی ٹینشن نہیں، نئی بات نہیں ہے۔ ہر شیطان جو کچھ لوگوں کو گمراہ کیا، فتنے کروائے، فساد کروائے، جھگڑے کروائے، قتل کروایا، چوری کروائی، ڈاکے ڈلوائے، جتنے گناہ کروائے تھے انسانوں سے، ہر شیطان اپنی رپورٹ پیش کر رہا ہے، شیطان سن رہا ہے، کوئی خاص توجہ نہیں ہے۔ ایک دبلا پتلا مریل سا ایک شیطان کھڑا ہوا ہے کنارے پہ، سر جھکائے، وہ کچھ بول نہیں رہا۔ ابلیس نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ سب نے کچھ نہ کچھ کام کیا، تو نے کچھ نہیں کیا۔ کہا حضور مجھے معاف کیا جائے، اے شہنشاہ شیاطین، میں بڑا ناکارہ، بڑا سست، بڑا کاہل ہوں۔ کہا مانا کہ تو کاہل ہے، سست ہے، کمزور ہے، اگر تو شیطان ہے اور شیطان کی فطرت ہے کہ گمراہ کرے، بہکائے، کچھ تو کیا ہوگا۔
کچھ تو کیا ہوگا. بولے حضور کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, ایسا نہ ہو کہ میرا مذاق اڑایا جائے. کہا نہیں بتا کیا کیا. کہا صرف میں نے یہ کیا کہ ایک بچہ مکتب جا رہا تھا پڑھنے, مدرسے جا رہا تھا, میں نے اس کو بہکایا تھا پڑھ لکھ کر کیا ملنے والا ہے, اس کو کھیل میں مشغول کر دیا. اور وہ جو بچہ مدرسہ جا رہا تھا, مدرسہ جاتے ہوئے میں نے روک کر اس کو کھیل میں ملوث کر دیا. وہ کھیلتا رہا تاکہ مدرسہ تعلیم کا وقت نکل گیا, ضائع کر دیا میں نے. بس اتنا ہی میں نے کام کیا کہ ایک بچے کو میں نے بہکایا. سارے شیاطین ہنسنے لگے, یہ دیکھو کتنا ناکارہ ہے, اس کا بس چلا تو ایک بچے پہ چلا. مگر شیطان تنک سے اچھل پڑا اور کہا انتا تو ہی کام کر, باقی سب ایسے تو ہی ہے. سارے شیطانوں کو برا لگا, ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کروائے, شیطان نے ہمیں شاباشی دی, اس نے ایک بچے کو بہکایا, اتنا واہ 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 ہو رہی. سارے شیاطین کو برا لگا, ابلیس سمجھ گیا چہرے کو دیکھ کے کچھ تو ان کو اچھا نہیں لگا. اچھا اس نے کیا کام کیا تم جانتے ہو؟ تم سب وہ کام نہیں کرتے جو اس نے کیا. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اس نے کام کیا. چلو ہاتھ پکڑا, سارے شیطان کو لے کر نکلا. اب مغرب کا وقت ہو گیا, اذان ہو رہی تھی مغرب. مسجد کے پاس کھڑا ہو گیا, سارے شیطانوں کو کہا دیکھو تماشا. شیطان تو ہمیں انسانوں کو تو نظر نہیں آتے. ابلیس نے اپنے آپ کو ایک انسانی شکل میں ڈھالا. شیطان ہر طرح کا روپ اختیار کرتا ہے, اور اسی کو قرآن عظیم میں کہا, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من شر الوسواس الخناس, میں پناہ مانگتا ہوں شیطان سے جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس, اور اس انسان نما شیطان سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو دو طرح کے گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں, ایک شیطان جس کو خناس سے نام تعبیر کیا گیا, دوسرا ایک انسان جو شیطانی ہوتے ہیں, انسانی شکلوں میں نظر آتا ہے. انسانی شکل اختیار کیا اور مسجد کے دروازے میں کھڑا ہو گیا. ایک عابد صاحب مسجد میں داخل ہوئے, ایسا کوئی لمحہ نہیں تھا جب وہ عبادت میں نہیں رہتے. فرائض تو فرائض ہے, واجبات بھی نہیں چھوڑتے تھے, نفل بھی نہیں چھوڑتے تھے, وہ ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتے تھے. بہت بڑے عابد تھے, بہت بڑے پیر صاحب تھے, بہت بڑے عالم وہ تھے, عبادت کرتے. لیکن عالم نہیں, عبادت کرنے والے تھے لیکن عالم نہیں. شیطان کہا حضور السلام علیکم. دیکھا وہ تو انسانی سمجھے نا, وہ کیا معلوم کہ مجھے شیطان کہا. وعلیکم السلام. حضور ایک مسئلہ کا نماز کا وقت ہو رہا ہے, اذان ہو رہی ہے, مسئلہ پوچھنے کا وقت. حضور بس چھوٹا سا مسئلہ, چھوٹا سا جواب ہے, آپ فوراً دے دیں گے, بڑا مسئلہ نہیں ہے حضور. جب تک آپ جواب دیں گے تب تک تو اذان بھی ختم نہیں ہو پائے گی. جلدی 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 جلدی. ایک شیشی نکالی جیب سے, شیطان نے کہا حضور یہ شیشی دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہاں. کیا اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ یہ پورے زمین و آسمان کو اس شیشی میں ڈال دے؟ کہا ماں نامقول کئی کا مردود خبیث بدتمیز, شرم حیا نہیں ہے, بےہودہ بات کرتا ہے, مذاق کرتا ہے. ارے کہاں اتنے بڑے آسمان, اتنی بڑی زمین اور اتنی سی شیشی اور بوٹل لے کر آیا ہے اور کہتا ہے کیا اللہ اس میں ڈال دے؟ جاہل ہی شیشی میں آسمان آ سکتے, اب تیری انگلی نہیں گھس سکتی اس کے اندر. چلتا مذاق. شیطان ہنسنے لگا, مسکرا دیا. تھوڑے دیر سے بعد اس مسجد کے امام صاحب عالم دین تھے, امام بھی تھے, عالم بھی تھے, وہ مسجد میں داخل ہونے لگے. اس نے پھر ان عالم سے ان کو سلام کیا, السلام علیکم. عالم صاحب نے بھی جواب دیا, وعلیکم السلام. حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے. یہ مسئلہ پوچھنے کا وقت ہے, اذان ہو رہی ہے, نماز کے بعد مسئلہ پوچھ لو. کہا نہیں حضور بہت چھوٹا سا ہے, اگر مسئلہ آپ نے نہیں جواب دیا تو پیچھے نہیں رہیں گے. وہ چھوٹا سا مسئلہ جواب دیا. اچھا پوچھو کیا کیا. پھر شیشی نکالی. حضور شیشی دیکھ رہے ہیں آپ, کیا اللہ تعالیٰ قادر ہے, اللہ چاہے تو زمین آسمان سب کو اس بوٹل میں شیشی میں ڈال دے؟ عالم صاحب نے کہا کہ میاں تم مسلمان ہو کے ایسی بات کرتے ہو؟ ارے پوری زمین و آسمان کو شیشی میں ڈالنا کون سی بڑی بات ہے؟ میرا رب قدیر تو وہ ہے کہ وہ خود فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چاہے پر قادر ہے. اگر وہ چاہے تو پوری کائنات کو سوئی کے ناکے سوئی کے سراغ میں بنا دے. بے شک سبحان اللہ. شیشی بھی تو بہت بڑی چیز ہے, میرا رب تو اس سے بھی بڑھ کر قادر ہے. ابلیس نے جیسے سنا چہرے کا رنگ بدل گیا, آپ نے شیطانوں کو بلایا, کہا فرق دیکھ لیا عالم میں اور عابد میں؟ یہ عبادت کر رہا ہے, ٹکرے مار رہا ہے, ٹکروں پہ ٹکرے, ٹکروں پہ ٹکرے, پینڈ آ گیا, دھبے پڑ گئے چہروں پر, مگر اس کو اللہ کی قدرت پر یقین نہیں, اس کی عبادت منہ پر مار دی جائے گی. اور یہ عالم دین ہے کہ ایک سجدہ بھی کرتا ہے تو بھرپور یقین کے ساتھ کرتا ہے, تو جس کے سجدے یقین کے ساتھ ہو. اور یہ اس کا علم تھا جس نے میرے فریب کو چلنے نہ دیا. اگر وہ
بچہ کل عالم دین بن جاتا، ہمارے پانا جو ہے گرفت سے نکل جاتا، ہمارے فریب میں نہ آتا، بلکہ خود بھی ہدایت پاتا اور پوری قوم کو ہدایت دینے لگتا۔ اس نے اس بچے کو روک کر وہ کام کیا ہے کہ جو تم میں سے کوئی نہیں کرتا۔ یہ فرق ہوتا ہے عالم اور جاہل میں۔